عالی شان محل جہاں پہ سونے کا تاج اور ہر طرف چمکتے ہوئے موتی پائے جاتے ہوں اور ارد گرد صرف شان و شوکت کا منظر پایا جاتا ہو، اور اس محل کے اندر اللہ کو یاد کرنے والا کوئی بھی نہ ہو سوائے ایک روح کے جو صرف اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، ایک ایسی روح جو نہ کہ تاج سے نہ ہی دنیا کی شان و شوکت سے متاثر ہو۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ فرعون کی بیوی تھیں، جن کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط تھا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی ظالم حکمران اس ایمان کو ہلا نہیں سکا۔ قرآن ان کا ذکر صرف تاریخ کے لیے نہیں کرتا، بلکہ یہ چیز سکھانے کے لیے کرتا ہے کہ سچ اور صبر کا راستہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ حق پر ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر رکاوٹیں، پریشانیاں آتی ہی آتی ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی ان سب لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا کے پریشر کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنا ایمان بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے محل میں رہتی تھیں جہاں پہ فرعون اپنے آپ کو رب العلا کہا کرتا تھا اور اپنی قوم کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ۔ اور اس نے کچھ ایسا قانون بنا کر رکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر اس کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا تو اس کا انجام موت ہی ہوتا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نیل کے دریا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے تو ان کو ایک الہام ٹائپ ہو چکا تھا کہ یہی وہ شخص ہے جو حق کے راستے پر ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس کو محسوس کیا۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ اصل حق کا راستہ صرف اللہ کا دین ہے، نہ کہ فرعون کا گھمنڈ۔ انہوں نے فرعون سے چھپ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو ایکسیپٹ کیا اور اللہ کے راستے پر نکل پڑے، اور ان کا یہ بھی بہت پختہ ایمان تھا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، فرعون میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ سٹارٹ کے اندر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت ہی مشکل تھا اپنے ایمان کو چھپا کر رکھنا، کیونکہ وہ ایسی جگہ پر رہ رہی تھیں جہاں پہ شرک اور گمراہی بہت ہی عام تھی۔ جب وہ وقت آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات فرعون کے سامنے دکھائے تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور بھی پختہ ہو گیا کہ واحد ایک ہی ذات ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ اپنے دین کو، اپنے دل کے اندر جو ایمان ہے اس کو چھپا کر رکھیں، لیکن لوگوں کو محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ آسیہ اب فرعون کو خدا نہیں مانتی۔ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لے آئی ہیں تو اس کا غصہ اپنی انتہا پر پہنچ گیا، اور یہ اس کے لیے اس کی عزت کا مسئلہ بھی بن گیا کہ اس کی بیوی جو اس کی حکمرانی کے اندر ہے وہی اب اس کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی، لیکن اتنے ظلم ہونے کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دین سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم ڈھا رہا تھا، ان کو ایک عذاب دے رہا تھا، تو انہوں نے ایک ایسی دعا کی جو قرآن کے اندر ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی، اور وہ دعا کچھ اس طرح سے تھی کہ میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے اس فرعون سے نجات عطا کر۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا ظلم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے دنیا کو بہت دور کر دیا تھا، اور ان کے لیے اصل کامیابی آخرت کی ہی تھی۔ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی۔ تیز دھوپ کے اندر ان کو زنجیروں سے باندھ کر دھوپ کے اندر کھڑا کر دیا جاتا اور انہیں بہت ہی خطرناک قسم کے عذاب دیے جاتے تھے، مگر فرعون کے ہر ظلم کے ساتھ ساتھ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اللہ کے ساتھ اور کنیکٹ ہونے لگتا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون ان کے اوپر ایسے ظلم کر رہا تھا تو انہوں نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ نے ان کو جنت کے اندر بنایا ہوا گھر جو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بنایا گیا تھا، اللہ نے وہ ان کو دکھا دیا۔ وہ منظر دیکھنے کے بعد ان کی دنیا سے بالکل ہی لگاؤ ہٹ چکا تھا، اور پھر آخر وہ وقت آ گیا کہ جب اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اللہ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اپنی رحمت میں لے لی۔ فرعون نے جسمانی طور پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہت ظلم کیے ہوں گے، لیکن وہ ان کے روح کو اور ان کے دل کو اور ان کے ایمان کو ہلکا سا بھی نہیں
نہیں یہ لا سکا۔ بہت سے لوگوں کے لیے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کہانی صرف ایک کہانی ہوگی، لیکن اگر اس میں سے ہم سبق تلاش کریں تو سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ چاہے جتنا مرضی ظلم ہو رہا ہو، چاہے جتنی مرضی رکاوٹیں آ رہی ہوں، ہمیں کبھی بھی اللہ کے بتائے ہوئے دین کے اوپر سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ آج کل کے دور کے اندر ہم اپنی زندگی کے اندر بہت اسمال ایشوز اور اسمال سچویشنز کی وجہ سے اپنے دین کے اوپر کمپرومائز کر دیتے ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ آپ کے سامنے جتنا مرضی ظالم حکمران یا جتنا مرضی بڑا فرعون کیوں نہ کھڑا ہو، ایک ہستی ہے اللہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ سبسکرائب۔